لفظ اف بھی یعنی بندہ خدمت کر کر کے نا جی ماں پیو دی تھک جائے تے زبان چو اگر اے لفظ نکلا اف رب دے تو بھی منع فرمایا اف بھی نہیں کہنا اپنے ماں پیو فرمایا پاویں کافر مشرک لیکن تسی انہاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے ماں پیو تے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر مسئلہ پیش ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد دے منہ تے چٹ مار چھڑی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا ابو بکر کیا کیتا نے چنڈ کیوں ماری نے عرض کیتا حضور چنڈ میں تا ماری کہ میرے پل تلوار کوئی سبحان اللہ جے میرے پل تلوار ہوندی میں اپنے باپ دی توڑ بھی لا دے اور بدر شریف سے جب آپ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مسلمان ہوئے ایک دن بات چیت ہونے لگی بیٹا اپنے والد سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتا ہے ابا جی بدر والے دن تسی میری تلوار دی ذاتی چاہے ہو مگر میں تو باپ سمجھ کے چھڑ دیتا آپ نے فرمایا تو تے پیو سمجھ کے چھڑ دیتا مگر جے تو میری تلوار دی ذاتی چاہتا میں تیری توڑ نہ کے رکھ جائے انہوں نے کہا جی اگر میں اتنا خیال رکھ رہے ہیں جی پیو ہونے دا تو تسی پتر ہونے دا خیال کیوں نہیں سی رکھنا فرمایا وہ تمہیں نہیں سی رکھنا تو میرا پتر ہے وہ تمہیں بیٹھنا سی تو حضور دے دشمنہ دی ساتھ دیتا اور اپنا نظریہ یہ ہے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر مال جان اولاد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور حضور آپ جتنے بھی سنگی بیدی بیٹھے ہیں آپ اس محفل کو یہ جو عنوان ہے آپ اس کو رسمی عنوان نہیں سمجھنا بلکہ ہو سکے تو یہاں سے جب گھر جائیں ہم تو 2 نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنے پاک معبود کی محفل دے سبحان اللہ اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اب تو حالات اتنے مشکل اب حکومت کو تکلیف ہی ہے کہ باقی مولوی نہیں بولتے تو لبیک والے کیوں بولتے ہیں اب اس کا جواب یہ ہے کہ لبیک والے اس لیے بولتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں رسول اللہ نے خود لگائی حالات کس قدر غمگین ہو چکے ہیں ابھی 1 ماہ کی بات ہے کہ مجھے ضلع کوٹلی سے استاذ گرامی کی نسبت سے فون آیا ٹائم انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے صبح نتی کے لیے آزاد کشمیر میں یہاں سے 11 گھنٹے کا تقریباً سفر ہے 10 11 تو آ کر نے انہیں عرض کی کہ وقت نہیں ہے دے چکا ہوں جی کل کا ٹائم تھا 7 اپریل کا نہیں جی تینوں ہی بلانا ہے لازم بلانا ہے میں کہا خیر وہ مسئلہ کی سنو جی حضور دے غلاموں کے ساڑھے حالات کے چھے تک پہنچ گئے کہنے لگے ضلع کوٹلی کے اندر صرف 40,000 کا دیا رجسٹرڈ کنے جی ماں دا ایک پتر بچھڑ جائے دور ہو جائے تو ماں غمگین ہوتی ہے جس معبود نے 40,000 امتی مرتد ہو جائے قادیانی کافر ہے بے شک بے شک جو ان کو کافر نہ کہے وہ پرلے درجے کا کافر بے شک اور یہاں سب مسلمان بیٹھے ہمارے مسلمان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں مسلمان نماز روزے سے نہیں پہچانا جاتا یہ تو وہ بھی پڑھتے تھے جو امام حسین کے مقابلے میں یہ تو وہ بھی پڑھتے تھے جو بدر میں جو جنگ یمامہ میں آئے تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی تھی مسلمان پہچانا جاتا ہے حضور کی عزت پر بات کر رہے ہیں 40,000 بندہ جی جتنے قادیانی ہوئے ایک ضلع کے اندر دسو تھے کی کرو گے نہیں تقریر ہونے دی پولیس
ڈی سی خود انوالو ہو گیا اور اس کا تقریر انہوں نے تقریر کرن دیا کہ مولوی بدل جائے، خادم صاحب کا شاگرد نہیں ہونا چاہیے. یہ حالات ہے، نہیں ہونا چاہیے، جلسہ منسوخ کرنا. حالانکہ کشمیر میں تو نہ لاک ڈاؤن بھی نہیں اور کورونا بھی نہیں. اس لیے اہل سنت سے میں بات کر رہا ہوں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی، سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی کہتے رب ذوالجلال دا بڑا ہی کرم ہے کہ سان اللہ تعالیٰ نے بابا جی عطا فرمایا. خدا دی قسم یہ بھی رسم کوئی بات نہیں کر اور کچھ نہیں نا جی. کم از کم بابا جی چلو ان بابا جی نے کہ سانو پہلیاں تھوڑی ہی دینیاں سن جناب، یہ تو نہیں کہ پلاٹ دے کے جاندے. سارے انہوں نے بڑی گل جڑی دے کے گئے نا حضور دی محبت اور حضور علیہ السلام دا عشق کا متقن ہوتا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. دیکھیں ہمارا جو مسلک ہے نا یہ کرامات کے اوپر نہیں کھڑا. یہ نہیں کہ انہیں سی بابا جی دی کرامتاں بیان کریے تاں جا کے لوگ گل منن گے. بابا جی کو لوگ جانتے اس لیے کہ انہوں نے کرامت کی بات کی ہوئی، بے شک انہوں نے حضور کی عزت کی بات کی. بس ابھی یہاں یہ چھانگا مانگا کے قریب ایک فقیر آدمی مجذوب اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کی کچہری میں رہتا ہو، حضور کے قریب ہو، رسول ہو. ان سے کسی نے جا کر پوچھا جی آپ کی امیر المجاہدین کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کیڑے امیر المجاہدین، کون سے امیر المجاہدین؟ تو بندہ عرض کرنے لگا مولوی تھا بہت بڑے مولوی، یعنی ہزاروں علماء کے استاد ہیں. کہنے لگے جی وہی امیر المجاہدین جی جنہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا، ختم نبوت کی بات کی. ہم انہی امیر المجاہدین کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو آگے سے مجذوب کہنے لگا کہ ہم ایسے ویسے امیر المجاہدین کو نہیں جانتے، کیونکہ یہ لقب ان کو دیا قوم نے، ان کے مریدین نے. فرمایا جب ان کا ذکر صوفیاء کی وزن میں تو رسول اللہ کی کچہری میں ہوتا ہے تو انہیں امیر المجاہدین کہہ کے یاد نہیں کیا جاتا بلکہ قاسم عشق مصطفیٰ کہہ کے یاد کیا کون ہوئے گا نہیں بنڈے گا. ان کے پاس تھا اس لیے انہوں نے تقسیم بھی کیا. بے شک. اور یہ آگے اسی فقیر کی بات ہے. وہ کہنے لگا 1400 سال میں عشق رسالت کا جو حصہ آقا علیہ السلام نے بابے کو دیا کسی اور کو نہیں دیا. سبحان اللہ. وہ انہی کا حصہ. اب یہ جا کر رسول اللہ سے پوچھیں کہ حضور تسی بابا جی نے کیوں دیا اور وہاں کیوں کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے باہر نکلتا ہے. بے شک. وہاں پوچھا نہیں جاتا بلکہ وہاں کہا جاتا انہیں جانا انہیں جانا. اس لیے میں آپ حضرات کو آپ کی قسمت پر رشک آتا ہے. مطلب میرے شیخ کریم اور استاد گرامی کے بڑے اچھے آپس میں تعلقات تھے. میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ مطلب پروٹوکول کی طرف نہیں تھے اور میں بھی سنگیوں کو کہتا ہوں ساڈا کی پروٹوکول ہے سانو کا دلیے ایک پھول سجدے ہی باغے دینا خدا دی قسم جنہوں نے کام کیتا انہوں نے دینے چاہیے. اسی کی کیتا ہم آئے صوفے میں بیٹھے تقریر کام وہ کر کے اور قیامت تک ان کا کام یاد رکھا. قیامت بڑی بڑی حکومتیں سلطنتیں آئیں بدل گئی. حضور اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور جو رتبہ استاد گرامی کو دیا یہ بادشاہ خواب میں بھی نہیں سوچ. بے شک. کیوں ملا؟ اقبال کہتے سیدھا جا جواب دے اوکھا اوکھے پینڈے جان دی کیڑی لوڑ ہے. سیدھی جی گل ہے. پوچھتا ہے کیوں لبیا؟ تا لبیا کی محمد سے وفا. صرف بندہ حضور بیٹھے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے بارے گل سوچ لوے نا رب نوں بخش دیندا ہے. خالی سوچ لوے. مثلا تاڑے جو کوئی بندہ بیٹھا ہے سوچ لوے کہ یا اللہ جے میں 20 اپریل تک زندہ رہا تے میں حضور دی عزت واسطے گھروں باہر نکلا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما سن. اس نے اتفاق دے نال بیت نبوت دے گھر اس دن روٹی کوئی نہ سی. جی
شاہی دستر شاہی کچن میں جی اس دن حسنین کریمین کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور حسنین کریمین ابھی بچپنے کے عالم میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میرے شہزادوں کے لیے لنگر پیش کرے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماندے کہ میں اٹھیا تے نس کے تے پاج کے گیا تے انہاں جا لنگر شریف میں جی لے کے آیا صاف ستھرا کر کے تے میں حسنین کریمین دی بارگاہ میں پیش کیا تے نبی پاک علیہ السلام دیکھ کے مسکرا سبحان اللہ، آپ ہنس پہ حضور مسکرا پہ جی جس کے جلوے سے مرجائی گلی، سبحان اللہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ حضور آپ پہ ہنس پہ جناب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی تساں روٹی یہ لنگر شریف اینا جا دیتا ہے نا ادا صلہ پتہ ہے کی ہے؟ فرمایا جناب دی آخرت کا مسئلہ ہے نا فانا لها ضامن، قیامت جانے تے مصطفیٰ جانے۔ حضور اینا جا لنگر کوئی پیش کر دے اہل بیت نوں نبی پاک فرماندے قیامت دی فکر نہ کریں تے جڑا حضور دی عزت تے پہلا دینا ہوتا ہے پہلا دینا کوئی چھوٹی گل نہیں۔ اور حضرت زبیر نبی پاک علیہ السلام دی پھوپھی جان دے بیٹے جی اسلام دے اندر پہلی تلوار آپ نے اٹھائی ہے سب تو پہلی حضرت زبیر رضی اللہ نبی پاک علیہ السلام کو تسلیم گرمیاں دے موسم دے اندر آپ آرام فرما رہے سن تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکھے دے نال آپ نے ہوا پیش کر سبحان اللہ، آپ نے مبارک اکھاں اپنی بند کر لی ہیں کچھ دیر واسطے، فرمایا تنام عیناش ولا ینام قلبی، فرمایا ساڑی اکھاں آرام کر دیا ساڑا دل جانتا ہے۔ سبحان اللہ، دائیں تے اعلیٰ حضرت تھے آ کے بس ہو گئی، اعلیٰ حضرت حضور دے ہر عضو دا ذکر کیتا، ہتھاں دا ذکر کیتا، ہتھیلیاں دا ذکر کیتا، ناخناں دا ذکر کیتا، بالاں دا ذکر کیتا، داڑھی شریف دا ذکر کیتا، مانگ دا ذکر کیتا، حضور دے گھٹنیاں دا ذکر کیتا، حضور دے قدمین شریفین دا ذکر کیتا، سبحان اللہ، حضور دی کونیاں دا ذکر کیتا اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، لیکن جدوں اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام دے دل تے گل کرن لگے نا تے کہندے مینوں پتہ ہی نہیں میں کی کہوں، حضور دے دل دا رتبہ مینوں پتہ ہی نہیں میں کی کہاں، لیکن پھر اعلیٰ حضرت نے گل چھڑ دے تے ہے کوئی نہیں نہ کہندے بھی بہت بڑی گل کہہ چھڑی، فرماندے دل سمجھ سے ورا ہے، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، کھل جائے راز وحدت پہ لاکھوں سال، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، کھل جائے راز وحدت پہ لاکھوں سال۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمانے ساڑا دل بیدار رہتا ہے، سبحان اللہ، دل جاگتا رہتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پکھے دے نال ہوا پیش کرتے رہے، پکھا جھلتے رہے، اعلیٰ حضرت نے بھی لفظ جلنا لکھا اردو دے۔ کچھ دیر کے بعد حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھول کر ارشاد فرمایا زبیر ایک بات تو بتاؤ، عرض کیا جی، فرمایا جب میں نے اپنی آنکھیں بند کی، جب میں ماں گئی استراحت تھا، اعلیٰ حضرت نے حضور دی نیند تو بھی سلام دے دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کی ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں میں آرام کر رہا سو ادو تسی پکھا جھلدے رہے ہو یا ادو پکھا رکھ کے بہ گئے سو؟ اصول ہے کہ جدوں شیخ آرام کر جائے تو مرید بھی پکھا رکھ کے بہ جائے، بلکہ چلا جانا چھٹی ہو گئی ہے، ماں پیو دے پیر دبا رہے ہوئے تو ماں پیو سو جاؤ تے ایک چھٹی ہی سمجھا جاتا ہے کہ خدمت تے تاں کرنی ہے، جاگ رہے ہوں ان کے آرام کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں اسی آرام کر رہے سو ادو بھی پکھا ہلاندے رہے ہو یا ادو ٹر گئے سو؟ عرض کی حضور میں مسلسل ہلاتا رہا، سبحان اللہ، میں مسلسل پنکھا ہلاتا رہا۔ اچھا فرمایا اچھا حالانکہ حضور جانتے ہیں مگر مور لگانی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا آدھا گھنٹہ تساں پکھا ہنج ہنج کردے رہے ہو نا، اے پتہ ہے رب نے تانوں انہاں دا صلہ کی دیتا ہے؟ فیض
فیضآباد دی ٹھنڈیاں ہواواں دے بہنا ہو رہے اے ہور گل ہے ایتھے صرف پکھا انجن کیتا حضور اے جڑیاں ماراں کھادیاں استاد گرامی نے آپ دے امام کھلے آپ وہیلچے تے سمیت زمین تے کئی بار تشریف لے آئے پوڑیاں تو آپ کو گھسیٹ کے تھلے سٹیا گیا تے جدوں آپ کو تکا دیندے سن پولیس والے آپ کو ہسدے سن پگڑی کھل جاندی سی آپ ہسدے سن تے پولیس والا پوچھدا سی مولوی اسی تینوں مار رہے تو ہس رہے ہیں استاد کو مسکرا کے فرماندے سن چلیا جنہاں واسطے تو میرے نالے ظلم کر رہے او تینوں نہیں ویکھ رہے پر جنہاں واسطے میرے نالے ظلم ہو رہے ہو میں ضرور ویکھ رہے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جدوں میں آرام کر رہا سا ادوں ہی تسی انج کرتے رہے ہو عرض کیتا حضور جی میں کرتا اے گل بھی اعلی حضرت نے لکھی نے فتاوا رکھے عرض کیتا حضور میں کر رہا سا فرمایا تسی جانتے ہو رب نے انہاں دا صلہ تانوں کی دیتا اس خدمت دا حضور اے بظاہر کی خدمت ہے جناب یہ تے ہر بندہ کر سکتا ہے نا لیکن پیرا تے کوئی دیندا ہے نا پکھا تے حضور اسی سارے ہی لا سکتے ہیں مگر پہلا تو کسی نے دیتا ہے بے شک فرمایا اے دا صلہ رب نے تانوں اے دیتا ہے اے جبریل کھڑا نے اے کول میرے جبریل آ کے کھڑا ہے تے جبریل مینوں کہہ رہے حضور اے جناب زبیر نو میری طرفوں کہہ چھڈو میں انہاں نو سلام سبحان اللہ میں ھذا جبریل یقرئک السلام اے جبریل نے کھلو کے تے تانوں سلام سبحان اللہ اب آپ اندازہ کر لیں جی کہاں صحابی اور کہاں جبریل تے اے جبریل انہوں کو کیوں نہیں گیا جی جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں سمجھن والی گل ہے نا جنہوں نے حج کیتا ایتھے 40 حج کر کے بیٹھے انہوں کو نہیں آیا آج تک جبریل ڈسپینسریاں کھولیاں اتنے بڑے ہسپتال بنائے انہوں کو نہ آیا جبریل انہوں کو کیوں گیا فرمایا اس بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا نیکیاں کون کتنی کرتا ہے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے حبیب سے پیار کوئی کتنا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ٹھیک ہے جی اس بارگاہ سے دیکھا جانا محبت کرے کتنی کی اور حضور قیامت والے دن باقی تے مول پینا ہی پینا اے دا مول پے جانا نے جنہاں دی آئیڈیاں بلاک ہونگی نے اے دا بھی مول پے جانا نے مول کیوں نہیں پینا جی قیامت والے دن آوازاں آنگیاں نے جی عورت مارچ آیا تے کسی دی آئیڈی نہ بلاک ہوئی ہے جی سرے عام ایتھے گستاخی ہوئیاں کسی دی آئی ڈی نہ بلاک ہوئی تے جنہاں نے بابے دی تصویر شیئر کر دیتی آئی ڈی بلاک ہو گئی ہے اور میں سنجی کچھ دن استادی تصویر نال انہاں کی تکلیف ہے میں کہتی ہوں بابے دی تصویر عالم قدر دیکھتا ہے نا فیس بک دا مالک دیکھتا ہے نا تے بابا اکھاں کٹ کے کہندا او کمینیاں تو بچہ لگ رہا ہے
نبيا من سب نبيا من سب نبيا فاقتلوه 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 تاجدار ختم نبوت سوال ہے کہ مولوی نعرہ کیوں نہیں لاتا جی عام آدمی کیوں لاتا ہے یہ جواب علامہ نے دیتا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا حضور دی بارگاہ چ پتہ نہیں کی ویکھیا جاندے سانوں بھی نہیں پتہ کسی نوں نہیں پتہ اوتھے کی ویکھیا کوئی ضرورت نہیں کہ اوتھے بندہ بہت زیادہ پڑھیا ہوئے کتاب ہوئے اودے کول تے گل بندی نہیں اوتھے بسا اوقات علم الدین دا نام لے سبحان اللہ اسی حضور سے فیصلہ آباد گئے تے بڑا ڈاڈا کرونا اوتھے کہن محفل نہیں ہونی بندے نے کہا تسی بچے لگدے ہونی پروگرام ہویا تے وہ تو گلی چوں نکلیا تے مینوں ایک سنگی ملیا کہن لگا کہ میری والدہ دیکھو جی صدیاں بعد بھی یہ مثالیں صرف حضور کے غلام ہی پیش کر سکتے تاڑے تو کتنے لوگ ہیں جی ایسے جنہوں نے زندگی پہلی باری ووٹ دیتا ہے اور اللہ کا شکر ہے پہلی باری حضور کے غلاموں کو دیتا ہے خدا دی قسم ہے اے انگوٹھے اس انگوٹھے دا مول پینا ہے قیامت اے جڑی پرچی دیتی نا تسی اے قیامت والے دن خدا دی قسم دا مول پینا نے میں مولوی کوئی نہیں ہے بیٹھے نے جی جنہوں نے صحیح محنت نال پڑھے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب انہوں کو پوچھنے نا جی گل میں غلط کا استاد گرامی دی مسجد چلے جانا انہوں نے کہنا رات کو تہاڈے ایک شاگرد نے گل کیتی جی گل غلط ہے تے تسی حکم نامہ جاری فرماؤ اج تو بعد میں تقریر نہیں کرا زندگی تقریر چھڑ دیاں گا میرا دعویٰ اور میں جامع نظامیہ دے اندر کھڑے ہو کے گل کیتی ہے جڑی آوازاں سی کڑتے ہیں نا جی زور لا لا کے منڈے کڑتے ہیں اسی کڑتے ہیں تسی کڑتے ہیں خدا دی قسم قیامت والے دن انہاں نوں اترکڑی دے اندر رکھ کے تولیا جائے اے آواز تلے کی قیامت والے دن جڑا گرمی آن لگی نا جڑا پسینہ نکلنا ہے پسینہ تولیا جائے گا او مائی صاحبہ جی بہت بیمار تے بہت بزرگ تے بہت ضعیف ٹر نہیں سن سکتی تے جدوں الیکشن دا زمانہ آیا تے بوئے دے کول دروازہ کھول کے نا مائیوں دی عادت ہوندی ہے بہ جاندی ہیں پورے محلے دی خبرگیری کرنی ہاں تیرا کی حال ہے تیرا کی حال ہے تیرا کی حال ہے تو اس مائی دی عادت کی سی جی دروازہ کھول کے بہ جاندی سی تے جڑی کڑی لگدی سی جڑی دھی لگدی سی جڑی نوجوان عورت نوں لگدی سی اکو ہی گل کہندی سی کہندی پتر ایک گل میری یاد رکھی ووٹ کا بیک والے نوں دے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ بندہ سوچ لے نا کہ حضور دے واسطے کوئی چنگی گل سوچ لے رب نوں معاف کر سبحان اللہ تسی تے بہت کچھ کیتا نظر اے شفا شریف دے اندر حضرت قاضی یاس مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ لکھیا بلکہ جنہوں نے لکھیا وہ حضرت داتا صاحب دے استاد گرامی ہیں نام ہے انہوں دا امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی اے شفا شریف دے اندر موجود ہے جی اے کتاب اپنے گھر رکھو جی اردو 300 روپے دی یا 350 روپے دی مل جائے گی نا جی داتا صاحب جاؤ مکتبہ حضرت کو فرمایا جس بندے دے گھر شفا شریف ہوئے گی اس بندے دے گھر کبھی جادو نہیں ہو سکتا سبحان اللہ استاد گرامی نے اپنے سرانے پہ رکھتے ہیں سبحان اللہ شفا شریف ضرور رکھو جڑے میرے نوجوان سنگی بیٹھے ہیں موبائل والے یہ پی ڈی ایف کے اندر ڈاؤن لوڈ کرو پڑھیا اے دن تک ساڈے کول حضور چونکہ عربی والا نسخہ مجبوری ہے کہ بھابی کہندے پہلے دکھاؤ پھر مننا اللہ دکھانا پیندا کی کرے مان لو جی ویکھ کے بھی مان لو بڑی چنگی گل ہے مگر گل اے نے جی جنہاں نے مننا ہوے نا او اے کہنن اوے نا علماں وچ فساد سانو کوئی جان کی گل سنا جنہوں نے نہ ماننا ہوئے میرے حضور نے انہوں نے سامنے چاندے دو ٹوٹے کر چھٹے پر انہوں نے نہیں مانیا تو جنہوں نے مننا سی انہوں نے آنکھوں میں کوئی نہیں سن 2 صحابہ نبینا کی ایک حضرت عمر بن عدی جنہوں نے وہ گستاخہ عورت کی توڑ لائی ہے ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جنہوں نے 12 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دی مسجد شریف کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے انہوں نے کسی نے پوچھا بھائی تڑیاں آنکھاں نہیں ہیں تسی کی تک کے کلمہ پڑھیا موجزہ بھی کوئی نہ دکھا انہوں نے کیا آنکھاں ہوں یہ تو سرکار کو دیکھ دے تو انہوں نے کیا کلمہ کیوں پڑھیا نے وہ
کہنے لگے جدوں پہلی باری ہاتھ ملایا تے آواز آندی سی کلمہ پڑھو، اتنا سونا ہاتھ صرف رب دے سجن کا ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ زندہ باد زندہ باد۔ گرامی نے واقعہ لکھیا جی کہ ایک خراسان دا ایک بادشاہ سی، اے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری وصال فرمان کو تقریباً 300 سال بعد کتنے 100 سال بادشاہ مر گیا جناب خراسان دا، کوئی ایک کام بھی انہیں چنگا نہیں سی کیتا، جی میں ساڈا